ایک انسان کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اپنی بروں کا جدوجہد کو آگے بڑھانا اور آنے والے نسلوں کے لیے راستہ بنانا. ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جدوجہد اور کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آئین دیا، ایٹم بم کا تحفہ دیا، جمہوریت دی، مزدور کو حقوق دیے، کسانوں کو حقوق دیے، عوام کو ترقی دلوایا. ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد پہ، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں کہ 2 عامر سے ٹکرائی دنیا میں پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم بنی، جمہوریت بحال کی، غریبوں کی آواز تھی، عوام کی آواز تھی، عورتوں کی آواز تھی، کسانوں کی آواز تھی، مزدوروں کی آواز تھی. ہم صدر زرداری کی جدوجہد اور صدر زرداری کی کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام کا آئین کو بحال کیا. NFC صوبوں کو مالی وسائل دیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ پورا کیا. پاکستان کھپے کا نعرہ دیا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوایا. اور ہمارے بروں کے جدوجہد کی وجہ سے، ہمارے بروں کی کامیابیوں کی وجہ سے جو میں اور آپ نے مل کے حاصل کیا ہے، اس پہ بھی میں فخر کرتا ہوں. یہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم ہی ہے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبہ سندھ صحت کے شعبے میں باقی صوبے سے آگے ہیں. یہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم صوبہ بھر میں مفت علاج کا جال بچا سکے. چاہے وہ NICVD کی صورت میں دل کا عالمی سٹینڈرڈز کا مفت علاج ہو. یہ کراچی سے لے کے سکھر تک اور درمیان میں جتنے اضلاع ہیں وہاں بھی پاکستان کے عوام کو مفت ملتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملتا ہے. وہ جس مہنگا کڈنی کا، لیور کا علاج کے لیے اس صوبے کے نے، اس ملک کے عوام کو بھارت جانا پڑتا تھا، وہ علاج اب مفت گنبد سے لے کے کراچی کروایا جاتا ہے. اور چاروں صوبوں سے لوگ یہاں سندھ آ کے اپنے علاج مفت کرواتے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، یہ آپ کی وجہ سے. جہاں صدر زرداری نے ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا، روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ پورے کرنے کی کوشش کیا، ویسے ہی آپ کا ہی سندھ حکومت SRSO اور پیپلز کے جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے اس کے ذریعے 10 لاکھ خواتین کو بلا سود قرضہ دلوا کے معاشی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں اور ہم غربت سے لڑ رہے ہیں. مگر جو آپ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جو آپ کا تاریخی منصوبہ ہے، وہ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو ہے. اپنا چھت، اپنا زمین کا جو منصوبہ ہے، جس کے تحت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد سب سے زیادہ گھر بن رہے ہیں. پہلے قائد عوام نے غریبوں کو
زمین کا مالک بنایا، اور آج میں بلاول بھٹو زرداری 20 لاکھ خاندانوں کو اپنا گھر بھی دے رہا ہوں اور اپنی زمین کا مالک بھی بنا رہا ہوں۔ یہ نہ صرف پاکستان، آپ کو یاد ہے وہ شخص جو 10 لاکھ گھر کا خواب دکھاتا تھا نا، ہم 20 لاکھ گھر بنا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ قائد عوام کے بعد نہ صرف پاکستان میں سب سے بڑا منصوبہ ہے، یہ دنیا بھر میں گھر بنانے کا منصوبہ سب سے بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے۔ اس منصوبہ کے ذریعے ہم نہ صرف غریب عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنا رہے ہیں، ان کو مالکانہ حقوق دے کے معاشی طور پہ آنے والے قدرتی آفت سے تحفظ دلوا رہے ہیں کہ یہ پکا گھر دلوا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ 20 لاکھ گھر بناتے بناتے 10 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں جو میرا سندھ کے عوام کو روزگار دلوائے گا۔ ہم ویمنز امپاورمنٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا، تو اس منصوبے کے ذریعے ہمارا کوشش یہ ہے کہ گھر کا جو خواتین ہیں ان کے نام کا ہم گھر اور زمین کر دے، کہ ہم فیمیلز امپاورمنٹ کریں، ان کے لیے پہلی بار اتنے سارے خواتین کے لیے بینک اکاؤنٹس بن رہے ہیں، وہ معاشی طور پہ مضبوط بن رہے ہیں۔ یہ تو عوام دوست منصوبے، یہ غریب دوست منصوبے، یہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھا ہے، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھا ہے، ہم نے سیاست کا مطلب خدمت سمجھا ہے، ہم نے سیاست کا یہ نہیں مطلب سمجھا ہے کہ نفرتوں پھیلانا ہے، تقسیم اور آپس میں لوگوں کو لڑوانا ہے۔ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت ہم کرتے رہیں گے۔ یہ جو کامیابی ہے، یہ جو منصوبہ ہے، یہ تو صرف اس لیے ممکن تھا، یہ ممکن صرف اس لیے تھا کہ میں آپ کا وزیر خارجہ تھا اس سیلاب کے دوران، اور میں نے پہلی دفعہ دنیا کو اس بات پہ قائل کیا کہ یہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے، اس میں ہمارا قصور ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا قصور ہے، آپ کی وجہ سے میرے لوگ ڈوب رہے ہیں۔ اور تاریخ میں پہلی بار ان سب کو ساتھ بٹھایا کہ پاکستان کو مدد کرنا ہے، اور میں دنیا کو شکر گزار ہوں، چین سے لے کے امریکہ تک، یورپ سے لے کے عرب ممالک تک، کہ ایسے کوئی جگہ نہیں رہا جو پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام، بلوچستان کے عوام کے ساتھ ان کے مشکل وقت میں کھڑے تھے۔ یہ صرف ممکن اس لیے تھا کہ میں آپ کے وزیر خارجہ تھا، اور آج تک اگر یہ منصوبہ جاری ہے، اگر میں بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، زمین کا مالک بنا کے، تو ایک کہ میں وزیر خارجہ تھا اور دنیا نے ہمیں مدد کیا، اور دوسرا کہ ہم نے وفاق کو منایا کہ یہ قدرتی آفت ہے، یہ تاریخی قدرتی آفت ہے، یہ کوئی ایک شخص، ایک صوبائی حکومت، ایک ملک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ہمیں سب مل کے ایک ہو کے ان کا مقابلہ کریں گا، تب میں اپنے لوگوں کو بچا سکوں گا۔ اور میں شکر